مرد اور عورت کے لیے پاکی اور ناپاکی کے مسائل مختصر اور آسان وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت ساری کنفیوژنیں بھی دور ہو جائیں گی اور بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، خاص طور پر جن کو بار بار استنجا کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، بار بار وضو کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، بار بار غسل ان پر ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مرد و عورت دونوں کے لیے بتاؤں گا۔ اگر عورتوں کو پہلے لیکوریا والا معاملہ لے لیتے ہیں کہ بار بار اگر لیکوڈ میں کوئی چیز خارج ہوتی ہے، پھر مردوں کی طرف بھی آتا ہوں اور جو بھی مردوں کے اس طرح مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر اس طرح کی سچویشن عورتوں کے ساتھ بنتی ہے کہ بار بار ان کا وائٹ کلر کا مادہ خارج ہوتا ہے، یعنی لیکوریا اس کو بولتے ہیں، اگر وائٹ کلر کا مادہ بار بار اس طرح خارج ہوتا ہو لیکوڈ میں، تو اس میں یہ بات پہلے یاد رکھ لیں کہ اگر وہ بالکل وائٹ کلر کی اس طرح کی کوئی چیز خارج ہوتی ہے، بالکل سفید کلر کی اس طرح کی کوئی چیز خارج ہوتی ہے، تو وہ لیکوریا ہے، اور لیکوریا وہ والا پاک ہوتا ہے۔ بالکل سفید کلر کا، بالکل وائٹ کلر کا اگر لیکوریا خارج ہو یعنی مادہ خارج ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، یعنی عام ویسے ہی جیسے مثال کے طور پر بیٹھے اٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے اس طرح وہ خارج ہوتا ہے، اس میں شہوت اور یہ وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، ویسے ہی یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اسی طرح خارج ہوتا رہے، تو وہ وائٹ کلر کا، بالکل سفید کلر کا اگر خارج ہوتا ہے تو وہ لیکوریا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی عورت کا وضو ہے، اب اگر وہ لیکوریا والا معاملہ اس کو پیش آتا ہے، بالکل سفید وائٹ کلر کا اگر وہ خارج ہوتا ہے، تو اس پر غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور وہ اگر کپڑوں پر لگے گا تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ عورت اسی طرح انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے اور بغیر وضو کی نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ وضو کیا ہے لیکن اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا اسی طرح، اور غسل کرنا تو ویسے ہی فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں عورت اسی طرح نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، یہ بہت ساری عورتوں کو معاملہ پیش آتا ہے، اس وجہ سے میں نے بتایا۔ تو اس سے اگر بالکل وائٹ کلر کا ہے تو پھر اس سے آپ بالکل ایزی ہو جائیں، آپ کو وضو بھی دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے اور غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور کپڑے پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے خارج ہوتا ہو لیکن اس کا کلر جو ہو وہ تھوڑا سا ڈارک ہو، یعنی کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ گدلا گدلا اس کا رنگ ہو، وائٹ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں مٹیالہ سا رنگ ہے، مٹی کی طرف مائل، براؤن تھوڑا تھوڑا جو اس طرح ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کا، بالکل 100% وائٹ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا براؤن کلر کا یا تھوڑا تھوڑا گدلے رنگ کا پانی اگر خارج ہوتا ہے تو ہے وہ بھی لیکوریا ہی، لیکن اس کا رنگ تھوڑا سا چونکہ چینج ہے، وہ بالکل وائٹ نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر انفیکشن ہے، انفیکشن کی وجہ سے، یعنی کوئی زخم ہے اندر، اس کی وجہ سے اس کا رنگ چینج ہو کے، یعنی تھوڑا تھوڑا بلڈ اس میں شامل ہو کے وہ نکل رہا ہے باہر، تو پھر وہ والا ناپاک ہوگا، اور وہ جب خارج ہوگا تو غسل کرنا تو ضروری نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا ہے، اور وہ بدن پر یا کپڑے کے جس حصے پر لگے گا تو کپڑے کا وہ حصہ اور بدن کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اتنے حصے کو جیسے استنجا کرنا بھی ضروری ہو جائے گا وہ بھی کرنا پڑے گا، اور وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، اور بدن کے جس حصے پر لگا ہے اس کو بھی دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، اور کپڑے کے جس حصے پر وہ لگے گا تو کپڑے کا وہ حصہ بھی دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، یہ کپڑے پھر چینج کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک بالکل وائٹ کلر وہ پاک ہے، میں نے بتا دیا، وضو بھی اس میں ضروری نہیں ہے، کپڑے پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، استنجا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے، غسل بھی ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے گدلے رنگ کا کہ وہ بغیر کسی سبب اور وجہ کے ہی خارج ہو رہا ہے، لیکن ہے تھوڑا اس کا رنگ گدلا گدلا، بالکل وائٹ نہیں ہے، اس میں وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑوں پر لگے گا تو کپڑوں کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، بدن پہ لگے گا تو بدن کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ غسل کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہوگا، غسل اس سے فرض نہیں ہوتا، غسل اسی طرح باقی رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ آگے چلیں تو اس سے مثال کے طور پر جیسے کسی کو مردوں کی طرف آ جائیں تو عورتوں کا تقریباً یہ لیکوریا والا معاملہ ہو گیا، یا اس کے علاوہ ان کو مثال کے طور پر کوئی مزی والے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے ویسے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ منی، مزی اور ودی میں فرق کیا ہوتا ہے، کب غسل فرض ہوگا اور کب غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل کی ابتدائی ویڈیوز میں جا کے دیکھیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، ٹھیک ہے؟ یہ والا ہو گیا، لیکوریا والا زیادہ اہم مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں نے یہ والا بتا دیا۔ اب آگے مردوں کی بات آ جائے، مردوں کے ساتھ اگر یہ قطرے آنے والا معاملہ بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ان کو بار بار استنجا کر بھی لیا، اس کے بعد پھر اٹھ کے آئے تو نماز کے دوران کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ قطرے خارج ہونے والا معاملہ ہوئے، اور یہ عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا لگے کہ شاید کچھ خارج ہوا ہے، تو وہ لیکوریا میں ہی سارا معاملہ آ جائے گا، جو میں نے پہلے بتا دی سچویشن، ٹھیک ہے؟ وہ سارا کچھ اسی میں آ جائے گا۔ باقی وضی، ودی اور منی اس کا میں نے ڈیٹیل بتا دی، وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، جو آپ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب یہ قطرے آنے والا جو مردوں کو معاملہ ہے، اس میں یہ سچویشن ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر
اگر ان کو ایسا معاملہ ہو مردوں کو کہ کبھی کبھار اگر قطرے آتے ہوں، کبھی کبھار، جیسے مثال کے طور پر کوئی دن میں ایک آدھ مرتبہ آ گئے، یا پھر مثال کے طور پر کوئی 2-3 دن بعد، یا کبھی کبھار ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا. کپڑوں پر جس جگہ پر وہ قطرے لگیں گے کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے، اور دوبارہ سے استنجا اور وضو وغیرہ کر کے ان کو نماز پڑھنی پڑے گی. اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، یہ تو پکی بات ہے، ٹھیک ہے، غسل فرض نہیں ہوگا، ہاں وضو اس سے ٹوٹ جائے گا، اور کپڑے کے جس حصے پہ لگے گا تو کپڑے کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو بھی دوبارہ سے پاک کرنا پڑے گا. ایک بات یہ ہو گئی. لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہو، ایسا معاملہ ہو کہ مثال کے طور پر اس کو بہت زیادہ بیماری کی حد تک یہ مسئلہ ہے کہ وہ ادھر سے وضو کر کے آتا ہے، پھر یہ قطرے والا معاملہ اس کو پیش آ جاتا ہے، پھر وضو کر کے آتا ہے، پھر یہ قطرے والا معاملہ پیش آ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، اس طرح بار بار اس کو پیش آتا رہتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا زیادہ اس کو یہ قطروں والا معاملہ پیش آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو بولتے ہیں شرعی مریض. اس کے لیے شریعت کا حکم پھر ہلکا ہو جائے گا. شریعت وہاں پر اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے اپنے حکم کو تبدیل کر دے گی. جیسے عام طور پر حکم کیا تھا کہ جب بھی قطرے خارج ہوں گے تو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، پاکی دوبارہ سے حاصل کرنی پڑے گی. لیکن چونکہ اس کی مجبوری بن گئی، اور شریعت کسی مجبور پر زور اور زبردستی نہیں کرتی، تو لہٰذا اس کے لیے شریعت حکم ہلکا کر دے گی اپنا، کہ اس بندے کو چونکہ بیماری کی حد تک یہ عذر پیش آ گیا ہے، لہٰذا اس شخص کے لیے یہ رخصت ہوگی کہ اس کا قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو باقی رہے گا. تو ایسے بندے کو اگر بار بار قطرے آئیں گے اور اتنے زیادہ آتے ہوں جیسا میں نے بتایا، تو قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس کو قطرے آتے رہیں اس کا وضو باقی رہے گا، وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. اور کپڑوں پر لگیں گے تو کپڑوں کا بھی بالکل سیم وہی معاملہ ہے کہ کپڑے ایک بار پاک کرتا ہے، پھر وہی معاملہ بن جاتا ہے، پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر پاک کرتا ہے، پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر پاک کرتا ہے، پھر گندے ہو جاتے ہیں. یہ بیماری کی حد تک اس طرح شدت والا معاملہ بن جاتا ہے. تو پھر اس میں بھی کپڑوں میں بھی اس کو رخصت ہوگی کہ قطرے لگنے کی وجہ سے، قطرے آنے کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں ایک پورے نماز کے وقت میں. جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے 1 بجے. اب وہ 1 بجے کے بعد جب ظہر کا وقت سٹارٹ ہو گیا تو ایک بار وضو کر لیں اور کپڑوں کی وہ پاکی حاصل کر لے جہاں پر نجاست وغیرہ یا ناپاکی ہو یا پیشاب کے قطرے جو لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس پورے وقت میں عصر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہونے تک، مثال کے طور پر 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس پورے ٹائم پیریڈ میں ایک بار وضو کر کے 4 بجے تک جتنی نمازیں پڑھنا چاہے، ادا، نفل، قضا وغیرہ جو بھی پڑھنا چاہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. قطرے آنے کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، قطرے آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس کے علاوہ جیسے ہوا خارج ہو گئی جو اس کی بیماری نہیں ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، یا پیشاب اور پخانہ والا معاملہ کر لیا تو اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا. صرف یہ قطرے آنے والی جو اس کی بیماری ہے یا اس کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، یہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے اس بات کی. اب یہ ہو گیا قطروں والا مردوں کا معاملہ. مثال کے طور پر اگر قطروں کے علاوہ ان کو بالکل وائٹ کلر کی اس طرح کی مردوں کو کوئی چیز خارج ہوتی ہے اور بغیر کسی سبب اور وجہ کے خارج ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا، غسل فرض نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ استنجا کرنا ضروری ہوگا اور وضو کرنا ضروری ہوگا. کپڑوں پر یا بدن پر جس حصے پر لگ جاتی ہے تو اس کو بھی دھونا اور پاک کرنا یعنی استنجا کرنا وہی بات لازمی ہوگا. اور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جو میں نے بتایا کہ ودی، مزی اور منی، اس کی مکمل تفصیل میں نے بتائی ہے. کس طرح خارج ہو تو غسل کرنا ضروری ہوگا اور کس طرح خارج ہو تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے. مردوں کے لیے مکمل تفصیل، عورتوں کے لیے مکمل تفصیل، وہ آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مرد و عورت کے پاکی ناپاکی کے مسائل ہے کچھ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور نمازوں کے بارے میں بھی اور باقی جو ضروری مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بنا چکا ہوں کچھ، اور باقی انشاءاللہ ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور آسان انداز سے آپ لوگ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو سے اگر آپ کو واقعی کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ پہ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.